لیکن ایک ایسی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پہ دم واجب آ سکتا ہے، اور ان کا جو دم ادا کرنا ہوگا وہ والدین کو کرنا ہوگا، اور وہ حدود حرم میں جا کر ایک بکرا پھر ان کی جانب سے صدقہ کریں گے۔ تو آپ پھر ان کو مسجد عائشہ سے نیت کروا کے بچوں کی لے آئیں، اور نیت تو آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ میقات سے ہی کر لیں۔ اپنے کوئی چکر مکمل نہیں کر سکتے ہیں، اور یا عمرے کا کوئی بھی عمل ہے وہ مکمل نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ پھر والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی جگہ پہ وہ مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کو بچوں کے عمرہ کا مکمل طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ دیکھیں بہت سے والدین بچوں کو ساتھ تو لے کر جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو کس طرح سے عمرہ کروانا ہے، اور بچے کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسی غلطیاں ہیں کہ جو اگر بچے کرتے ہیں تو والدین کو دم دینا پڑتا ہے، یعنی کہ دم سے کیا مراد کہ ایک بکرا حدود حرم کے اندر انہیں ذبح کرنا ہوگا، یا بچوں کو کس طرح سے عمرہ کروانا ہے، چھوٹے بچوں کا عمرہ کیسے ہوگا اور بڑے بچوں کا عمرہ کس طرح سے ہوگا۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ان تمام چیزوں پہ میں بات کروں گا، اور جس میں مزید کچھ چیزیں یہ شامل ہیں کہ بچوں کے عمرہ کی نیت کون کرے گا، تلبیہ کون پڑھے گا، اور بچوں کی کون سی غلطی سے والدین کو دم دینا ہوگا، اور نابالغ بچوں کی 2 کیٹیگری کون سی ہیں، اور بچوں کی کیٹیگری کے حوالے سے والدین پر کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور بچے اگر کوئی عمل خود نہ کر سکیں تو پھر والدین نے کیا کرنا ہے کہ بچوں کا عمرہ مکمل ہو، اور بچوں سے اگر کوئی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں حالت احرام میں احرام کی پابندیوں کے حوالے سے تو پھر ان پر کتنا فدیہ واجب ہوگا، اور بچوں کو ڈائپر وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر ناظرین آج میں بات کروں گا، تو اس لیے ان تمام معلومات کو صحیح طرح سے حاصل کرنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا، ورنہ ان میں سے کوئی بھی چیز آپ سے مس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دیکھیں ناظرین، نابالغ بچے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو کچھ بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، یعنی کہ 5-6 سال سے جن کی ایج زیادہ ہے لیکن وہ ابھی تک بالغ نہیں ہیں، اور دوسری کیٹیگری کے وہ بچے ہیں جو 5-6 سال سے کم عمر کے ہیں جنہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے، اور ان میں بھی پھر آگے ہیں کہ کچھ لڑکے ہوتے ہیں کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں۔ تو ان کا احرام آپ والدین نے کس طرح سے باندھنا ہے؟ تو دیکھیں جو بالکل چھوٹے بچے ہیں، یعنی کہ جو 5 سال سے کم عمر کے ہیں، انہیں کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، چاہے وہ پھر 1 سال کا ہو یا 1 سال سے بھی کم کا ہو، تو انہیں سمجھ بوجھ کیونکہ نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ بچوں کو نہلا کر اور احرام کا لباس انہیں پہنا دیں۔ تو دیکھیں جو لڑکا ہوگا اس کے لباس میں 2 چادریں ہوں گی، بہتر ہے کہ انہیں احرام پہنا دیں۔ تو ایک چادر کو بطور تہمت باندھ دیں، بالکل گود کے اگر بچے ہیں تو انہیں تو آپ لپیٹ بھی سکتے ہیں، اس چادر کو یعنی کہ تہمت کے طور پر لپیٹ دیں، اور دوسری چادر کو اس کو اڑا دیں۔ تو یہ ہو گیا اس چھوٹے بچے لڑکے کا احرام۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ ڈائپر وغیرہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو لگانا بھی ہوگا کیونکہ اس نے ورنہ پیشاب وغیرہ کرنا ہے۔ اور اگر چھوٹی بچی ہے آپ کے پاس تو پھر آپ نے اس کا لباس احرام کے لباس کے طور پر تبدیل کر دینا ہے اس کو نہلا کر، اور وہی اس کا احرام کا لباس ہوگا۔ اور اگر بچے آپ کے ساتھ جو ہیں وہ سمجھدار ہیں، یعنی کہ 5-6 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، تو دیکھیں ان کو پھر آپ نے احرام باقاعدہ طور پر پہنانا ہے، جو لڑکا ہوگا اس کو بھی۔ لیکن اب دیکھیں جو 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال کے جو بچے ہیں ان سے وہ تہمت وغیرہ نہیں سنبھلے گا، یا اس سے کچھ زیادہ عمر کے بھی ہیں، تو آپ نے پھر کرنا یہ ہے کہ تہمت کی طرح کا ان کو ایک چادر جو ہے وہ سلائی کر دیں، اور اس میں لاسٹک وغیرہ ڈال دیں اوپر تاکہ وہ نکلے بھی نہ، کیونکہ پھر ان سے وہ سنبھلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو بچوں کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ وہ سلائی لگا کر تہمت کی طرح کا ایک لباس پہن سکتے ہیں، اور دوسری چادر جو ہے وہ انہوں نے اوپر اوڑھ لینی ہے۔ اور لڑکیاں جو ہیں انہوں نے اسلامی لباس پہن لینا ہے، اور وہی ان کا احرام ہوگا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ جس وقت آپ میقات سے گزریں گے، آپ بڑوں نے بھی جس وقت عمرہ کی نیت کرنی ہے تو بچوں سے بھی آپ نے عمرہ کی نیت کروانی ہے۔ اب دیکھیں جو بچے بڑے ہیں، یعنی کہ 5-6 سال سے زیادہ عمر کے جو بچے ہیں وہ خود اپنی نیت کر سکتے ہیں۔ اگر انہیں نیت کے الفاظ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں آتے تو آپ انہیں کہلوا دیں کہ اللہم لبیک عمرہ، یا پھر اردو میں کہلوا دیں، یا جو بھی آپ کی زبان ہے کہ یا اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ اور جو بچے چھوٹے ہیں جو خود نیت نہیں کر سکتے تو ان کی جگہ پہ آپ نے خود نیت کرنی ہے۔ اگر لڑکا ہے تو عربی کے اندر یہ الفاظ ہوں گے اللہم لبیک عن ولدی، کہ اے اللہ میں اپنے بیٹے کی طرف سے لبیک کہہ رہا ہوں۔ اور اگر لڑکی ہے تو پھر آپ نے کہنا ہے اللہم لبیک عن بنتی،
کہ اے اللہ میں اپنی بیٹی کی طرف سے لبیک کہہ رہا ہوں۔ اور دیکھیں اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے کہ والد ہے تو وہ صرف بیٹے کی نیت کرے گا، بیٹی کی نہیں کر سکتا، والدہ ہے تو وہ صرف بیٹی کی کرے گی، بیٹے کی نہیں کر سکتی۔ آپ جس کی مرضی نیت کر لیں، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ دو بچے ہیں، والد بھی ہے والدہ بھی ہے، تو اس میں پھر بہتر یہ ہے کہ والد جو ہے وہ بیٹے کی کر لے، کیونکہ وہ اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، وہ جینٹس والی سائڈ پہ ہوگا۔ اور کسی جگہ پہ اگر لیڈیز والی سائڈ پہ جانا پڑتا ہے تو وہ پھر بچی کو ہی ظاہر سی بات ہے کہ اپنے ساتھ رکھے گی، تو اس لیے والدہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کی نیت کر لے۔ اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، تو آپ نے پہلے اپنا تلبیہ پڑھنا ہے، اور جو چھوٹے بچے ہوں گے یعنی کہ 4-5 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں، پھر آپ نے ان کی جگہ پہ تلبیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ نیت آپ کی یہ ہو کہ میں یہ تلبیہ اب ان کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے نیت ان کی خود کی ہے۔ اور جو بڑے بچے ہیں انہیں آپ تلبیہ کہلوا دیں یا انہیں یاد کروا دیں، وہ خود اپنی جگہ پر تلبیہ کہیں گے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے احرام کی پابندیوں کا خود بھی خیال رکھنا ہے، اور اپنے بچوں کی احرام کی پابندیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ان کو سمجھانا ہے کہ ان چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے۔ لیکن اگر فرض کریں بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں لیکن ہیں نابالغ، اگر ان کی وجہ سے کوئی غلطی ایسی سرزد ہو جاتی ہے کہ وہ احرام کی پابندیوں کو توڑ دیتے ہیں، یا وہ خوشبو وغیرہ کو کسی کو لگا لیتے ہیں، یا کسی خوشبو کو ٹچ کر لیتے ہیں، تو اس پر کسی قسم کا کوئی فدیہ نہ بچوں پہ لازم آئے گا اور نہ آپ والدین پہ آئے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے نابالغ ہیں۔ لیکن ایک ایسی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پہ دم واجب آ سکتا ہے، اور وہ ہے میقات۔ میقات پہ جو بڑے بچے ہیں، یعنی کہ جو کچھ سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، 5-6 سال سے زائد عمر کے جو بچے ہیں، وہ اگر بنا احرام اور بنا نیت کے میقات سے گزرتے ہیں تو پھر ان پہ دم واجب آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سمجھدار بچہ ہے وہ عبادت کے قابل ہے، وہ عبادت کر سکتا ہے، اور ان کا جو دم ادا کرنا ہوگا وہ والدین کو کرنا ہوگا، اور وہ حدود حرم میں جا کر ایک بکرا پھر ان کی جانب سے صدقہ کریں گے، تو اس لیے اس پہ دم واجب آئے گا۔ لیکن چھوٹے بچے اگر اسی طرح سے گزرتے ہیں تو ان پہ دم واجب نہیں ہوگا، لیکن ان کے لیے پھر بہتر یہ ہوگا آپ کے لیے کہ جس وقت آپ لوگ مکہ میں چلے جائیں، حرم میں جائیں، تو آپ پھر ان کو مسجد عائشہ سے نیت کروا کے بچوں کی لے آئیں، اور نیت تو آپ نے خود ہی کرنی ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ میقات سے ہی کر لیں۔ اس کے بعد ناظرین اب اگلا مرحلہ ہے طواف کا، کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ تو دیکھیں جو بچے خود چل پھر سکتے ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، اور جس وقت آپ طواف کریں تو وہ بھی اپنا طواف مکمل کر لیں۔ جب آپ طواف شروع کرنے لگیں تو آپ نے حجر اسود کا استلام خود بھی کرنا ہے، اور اپنے بچے کے ہاتھ کے اشارے سے بھی اس کا استلام کروانا ہے، اور جو چھوٹے بچے سمجھدار ہوں گے انہیں بھی بتا دیں کہ اس طرح سے آپ نے استلام کرنا ہے حجر اسود کا، تو وہ بھی اپنے ہاتھ کے اشارے سے استلام کر لیں گے۔ اور جو بہت ہی چھوٹے بچے ہیں، نہ سمجھیں، آپ کی گود میں ہیں، تو ان کے ہاتھ سے اشارے سے آپ ان کو استلام کروا دیں، اور دعائیں وغیرہ اگر انہیں آتی ہیں تو ٹھیک ہے، کچھ کلمے وغیرہ تو انہیں ظاہر سی باتیں یاد ہوں گے، وہ پڑھ لیں، اگر پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ چلتے رہیں، بس اپنے 7 چکر مکمل کر لیں۔ اور جس وقت آپ کے 7 چکر مکمل ہوں، ان کے بھی ظاہر سی بات ہے کہ 7 چکر مکمل ہو جائیں گے، تو اب نفل نماز طواف کی جو واجب الطواف کی جو 2 رکعت نفل نماز ہے وہ انہوں نے خود ادا کرنی ہے بچوں نے۔ لیکن اگر وہ بچے اپنے کوئی چکر مکمل نہیں کر سکتے ہیں، اور یا عمرے کا کوئی بھی عمل ہے وہ مکمل نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ پھر والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی جگہ پہ وہ مکمل کریں گے۔ یعنی فرض کرے کہ آپ نے ان بچوں کو کسی جگہ پہ بٹھا دیا ہے اور آپ نے خود اپنا طواف کیا ہے، پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی جگہ پر طواف کریں۔ پہلے اپنا طواف آپ نے مکمل کرنا ہے، پھر اپنے بچوں کا طواف مکمل کرنا ہے، لیکن نفل جو ہے وہ سمجھدار بچے خود اپنے ادا کریں گے طواف والے۔ اور اسی طرح سے بچیوں کے لیے بھی ہے، اور جو چھوٹے بچے ہیں انہیں آپ اپنی گود میں رکھیں یا اپنے کندھوں پہ بٹھائیں، اور پھر آپ اپنا طواف کریں۔ اور اس میں کرنا یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنا طواف کریں گے تو آپ کے دل میں 2 نیت ہونی چاہیے، ایک اپنے طواف کی نیت اور ایک اپنے بچے کی نیت، دونوں کی نیت آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ جس وقت آپ کے 7 چکر مکمل ہوں گے تو اس بچے کے بھی 7 چکر مکمل ہو جائیں گے،
दूसरी चीज़, अगर आप उस बच्चे को भी किसी जगह पे बिठाते हैं तो फिर आपने पहले अपना तवाफ़ करना होगा, फिर अपने बच्चे का तवाफ़ करना होगा। लेकिन इसमें आपने तवाफ़ के जो वाजिबुत तवाफ़ नफ़ल हैं वो आपने सिर्फ अपने अदा करने हैं, बच्चे के अदा नहीं करने, क्योंकि उस बच्चे के लिए तवाफ़ के नफ़ल साकित हो जाएंगे, क्योंकि वो इबादत के काबिल नहीं है अभी, क्योंकि बहुत छोटा है। यानी कि कोई भी अमल, चाहे बच्चा समझदार है या छोटा है, नासमझ है, तो उसके अफ़आल अगर वो ख़ुद अदा ना कर सके तो वो फिर वालिदैन ने अदा करने हैं। लेकिन बेहतर अमर यही है कि बच्चे छोटे हैं या कुछ बड़े हैं, उनको आप अपने साथ लेकर चलें। जैसे ही आपका तवाफ़ मुकम्मल होगा उनका भी तवाफ़ इसी तरह से मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी चीज़ नाज़रीन, जब आप लोगों ने उन्हें डायपर वगैरह लगाए हुए होंगे, अगर आपको पता चले कि उसने पेशाब या पखाना वगैरह किया है तो जितनी जल्दी मुमकिन हो आप उसको मस्जिदुल हराम से बाहर लेकर आ जाएं, क्योंकि ये चीज़ वहाँ पे मुनासिब नहीं होगी कि बच्चे ने पेशाब पखाना किया हुआ है और आप उसको साथ लेकर फिर रहे हैं और फिर उसका डायपर वगैरह चेंज करके आप दोबारा अंदर चले जाएं। और नवाफिल वगैरह से फ्री होने के बाद आप लोग आब ज़मज़म पिएँ। आपने आब ज़मज़म पीना है, बच्चों को भी पिलाएं। और आब ज़मज़म पीने के बाद आपने हजर अस्वद का 9वां इस्तिलाम करना है, जो कि करना सुन्नत है, तो आपने ख़ुद भी करें और अपने बच्चे के हाथ से भी उसको इशारा करवा दें हजर अस्वद की तरफ, तो उसका भी इस्तिलाम हो जाएगा। फिर आप सफ़ा मरवा की सही के लिए चले जाएं। सफ़ा मरवा की सही का भी बिल्कुल यही तरीक़ाकार है जैसे तवाफ़ का था, यानी कि जो बच्चे खुद कर सकते हैं, जितना वो कर सकते हैं उतना वो कर लें। अगर वो छोड़ देते हैं तो आप उनको गोद में भी उठा सकते हैं, अगर गोद में नहीं उठाते हैं आप उनको किसी जगह बिठा देते हैं। तो पहले आपने अपनी सफ़ा मरवा की सही मुकम्मल करनी है और उसके बाद आपने उनकी तरफ से सही मुकम्मल करनी है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको आपने गोद में ही रखना है। और सफ़ा मरवा की सही से पहले भी आपने अपनी तरफ से भी नियत करनी है और बच्चों की तरफ से भी नियत करनी है। और आपकी जैसे ही सही मुकम्मल होगी, अगर बच्चे आपकी गोद में आपके साथ थे तो उनकी भी सही मुकम्मल हो जाएगी। और उसके बाद आपका अगला मरहला और आखिरी जो अमल है वो है हलक या कसर का। अगर वो छोटी बच्ची है तो उसके कसर होंगे बाल, यानी कि सर के 1/4 हिस्से के बाल उंगली के एक पोर के बराबर आपने उसके काटने हैं। और अगर वो बच्चा है तो आप उसका हलक भी करवा सकते हैं और कसर भी करवा सकते हैं। यानी कि हलक का क्या मतलब है कि सर को मुकम्मल गंजा करवा देना है, यानी जैसे शेव करते हैं, यानी कि सर के सारे बाल मुंडवा देने हैं। और उसकी कसर भी कर सकते हैं, यानी कि उंगली के एक पोर के बराबर सर के 1/4 हिस्से, यानी कि 25% बाल उसके सर के उंगली के एक पोर के बराबर वो कटवाने लाजमी हैं। वैसे तो बेहतर अमल यही है कि पूरे सर के बाल उंगली के एक पोर के बराबर आप कटवा लें, लेकिन ihram की पाबंदियों से निकलने के लिए उंगली के एक पोर के बराबर 25% यानी कि सर के 1/4 हिस्से के बाल काटना लाजमी है। तो नाज़रीन, अगर आपको आज की हमारी दी हुई मालूमात पसंद आई हैं तो इन्हें अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें, या जो आपके अजीज़ व अकारब या कोई आपके कॉन्टेक्ट में जो लोग हैं, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार, वो उम्रा पर जा रहे हैं और उनके साथ बच्चे हैं, तो उन तक इस वीडियो को लाजमी पहुँचाएँ ताकि वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल कर सकें और अपना उम्रा और अपने बच्चों का उम्रा अच्छे तरीके से अदा कर सकें। तो इंशाअल्लाह आपको भी अजर व सवाब मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।